فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 116 ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیتو اور وہ موت دیتا ہے وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی جن کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار تو اس لیے مددگار اور جب دوست ہے ہی کوئی نہیں تو پھر اسی کو ہی اپنا دوست مان لو اور اسی کی صرف عبادت کرو لقد البتہ تحقیق تاب اللہ مہربان ہوا اللہ تابہ کا ورڈ توب سے نکلا ہوا نا پلٹ کر واپس آنا علن نبی اوپر نبی کے والمہاجرین اور مہاجرین کے والانصار اور انصار کے یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی نبی کی مہاجرین اور انصار کی یعنی غزوہ تبوک کے سلسلے میں آپ کو پتہ نا کہ یہ سارا غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں سورہ چل رہی تھی اور اس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے یعنی کیونکہ بہت زیادہ حالات مشکل تھے غزوہ تبوک کے موقع پر اور یعنی وہ مومنین کہ جو پچھلی سارے غزوات میں بھی شامل ہوئے جنگیں بھی لڑی لیکن اس وقت کے حالات اتنے مشکل تھے کہ وہ بھی لڑکھڑا گئے ایک دفعہ جب جہاد کی کال آئی تو سب لوگوں کے قدموں میں لغزش پیدا ہو گئی سب کا دل ایک بار مطلب دہل کے رہ گیا کہ اتنی گرمی اور اتنا دور کا سفر اور اگر چلے گئے تو پھل بھی پکے ہوئے ہیں اور ساز و سامان بھی اتنا نہیں ہے اور جس دشمن قوم کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی قوت سپر پاور ہے اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے تو اس لیے اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے یعنی تنگی کا سفر تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی تھیں صحابہ سے اور پھر یہاں پر آلن نبی کی بات کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ان سے جو لغزش ہوئی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں انوسنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے یہاں پر جس کو لغزش کہا گیا وہ یہ تھی جو آپ آیت نمبر 43 میں سورۃ التوبہ ہی میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کر آ کر بہانے بنا رہے تھے اسپیشلی منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمارے گھر کھلے ہیں ہم نہیں جا سکتے ہمارے مطلب کوئی کسی نے کہا کہ مجھے عورتوں کی طرف بہت زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے تو اس لیے روم کی عورتیں بڑی پیاری ہیں اس لیے میں نہیں جا رہا یعنی اس طرح کی بالکل لیم ایکسکیوزز انہوں نے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ریسرچ کے بس اپنی جو طبیعت کا حلم تھا جو آپ کا ہلاک تھا اس سے مجبور ہو کر آپ نے بس ان کی بات سنی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے ان کو جانے دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت نمبر 43 میں یہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے کہ آپ نے کیوں ان کو بغیر تحقیق کیے ہی بس پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں یہ والی مسٹیک اور پھر والمہاجرین والانصار یعنی وہ کہ جو پہلے کنفیوژن کا شکار ہو گئے تذبذب میں پڑ گئے کہ کسی طرح جان چھوٹ ہی جائے نہ جانا پڑے اور پھر ان کے ایمان نے اس چیز کو گوارا نہ کیا اور پھر وہ ریڈی ہو گئے جنگ بچانے کے لیے تو اس لیے تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار مہربان ہوا اللہ اوپر نبی کے اور مہاجرین اور انصار کے یعنی جو چھوٹی موٹی مسٹیکس جو غلطیاں ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اللہ زینہ جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی فی ساعت الاسرہ سختی کی گھڑی میں سختی کی گھڑی کون سی تھی یہی غزوہ تبوک کا موقع جس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے یعنی مشکل بہت مشکل وقت تھا دیکھیں گرمی میں تو کچن میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کہاں یہ کہ آپ کو اتنی لمبی مسافت پیدل طے کر کے جانا پڑے اور آپ کے پاس سواری بھی نہ ہو اور اوپر سورج چمک رہا ہو اور کھانے کے لیے یعنی ایک ایک مجاہد جو ہے آدھی کھجور کھایا کرتا تھا یعنی 2 بندے ایک کھجور شیئر کیا کرتے تھے اور 10 بندے ایک اونٹ ایک سواری شیئر کر رہے تھے آدھا ٹائم وہ چلتے تھے اور آدھا بیٹھتے تھے اور کھانا بھی کم اور پیچھے فصلیں پک کر تیار تھیں تو بہت ہی مشکل حالات تھے
تو فرمایا گیا کہ الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، جنہوں نے پیروی کی اس کی تکلیف کی گھڑی میں، اس کے بعد کے قریب تھا کہ پھر جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ بہم ساتھ ان کے رعوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس لیے آخر کار وہ بھی اپنی اس کمزوری پر غلبہ پا کر چلے گئے جہاد کے لیے۔ یہ یعنی پہلے جو کیٹیگری ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر کرم کیا، جن کو معاف کیا، وہ نبی، اور جو فرسٹ فرسٹ جو پوزیشن ہولڈرز کہہ لیں یا سابقون الاولون کہہ لیں، جو آگے بڑھ کر مطلب سامنے فرنٹ لائن پر لڑنے والے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں بات کی۔ پھر ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے پہلے تو کچھ سستی دکھائی، لیکن ان کے ایمان کی طاقت نے ان کو پیچھے بیٹھنے سے مطلب قاصر رکھا اور ان کو آگے جانے ہی پر موٹیویٹ کیا۔ اور اب آ گئی ہے ایک تیسری قسم، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور اوپر تین کے، الذین وہ لوگ، خلفو جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، پینڈنگ کر دیا گیا ان کا ڈیسیژن، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، ضاقت کا ورڈ داد یا قاف سے ہے، علیہم الارض ان پر زمین، بما باوجود اس کے رحبت، راہ باعث کا روٹ ہے، باوجود اس کے کہ زمین کھلی تھی لیکن ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، وظنوا ظانون نون ظن گمان یقین، وظنوا اور یقین کر لیا انہوں نے، اللہ کہ نہیں، ملجأ کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ سے، الا مگر الیہ اس کی طرف، ثم پھر تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا اور وہی مہربان ہے۔ تو اب آ رہی ہے ان لوگوں کی ڈسکرپشن، ان تین لوگوں کی کہ جن میں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں سچے مومن تھے اور اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت بھی دے چکے تھے، قربانیاں کر چکے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، یعنی ان کے ایمان میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ان سارے مطلب ایمان اور غزوات میں لڑنے کے باوجود جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو ان لوگوں نے سستی دکھائی۔ تو یہ جو بات کی گئی نا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ ان تین لوگوں کے بارے میں بات ہے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ یہ ثلاثہ سے مراد یہ تین صحابہ اکرام ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور کس طرح سے پیچھے رہ گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ اللہ معاف کرے کہ ان کے دل میں کوئی نفاق آ گیا تھا یا کچھ ہوا، کچھ اس طرح سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی کال کی تو جن لوگوں کے پاس تو سواریاں نہیں تھیں، جو ایک ایک سواری شیئر کر رہے تھے دوسروں کے ساتھ، تو وہ تو اسی ٹائم پر نکل گئے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاس کیونکہ سواریاں بھی ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ آہستہ آہستہ چل پڑے ہیں تو ہم ان کو پیچھے سے جا کے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ بس سستی، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، ایسے کرتے کراتے یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 80 سے کچھ زیادہ منافق تھے اور 3 سچے مومن بھی تھے۔ تو منافقین تو جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے عذر کو قبول کرتے چلے گئے۔ یعنی وہ اتنے منافقین تھے 80 کے قریب، اور وہ سارے آ کے کہتے یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے اچھا ٹھیک ہے بس صحیح ہے، اوکے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان تینوں کے معاملے میں فیصلے کو پینڈنگ کر دیا اور عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا بھی سوشل کانٹیکٹ نہ رکھو۔
اور اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے پھر یعنی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا گیا. پھر یہ والی آیت نازل ہوئی، یعنی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی وہ 3 لوگ کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ پھر اپنی جانوں تک سے تنگ آ گئے، اور ان کو لگنے لگا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں. پھر ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، تو بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ان تینوں جو صحابہ، ان میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت ہی تفصیل سے بیان کیا جو ہمیں بکس میں مل جاتا ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ ان کی زبانی ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا. کون؟ حضرت کعب بن مالک. مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا، ابھی بہت وقت ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے. اسی طرح بات چلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا. میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی اور وقت نکل گیا. اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہے یا وہ کمزور بوڑھے اور مجبور لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے. اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے حضرات کی لمبی چوڑی لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی. یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے. یعنی ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ خدا تمہیں معاف کرے. پھر میری باری آئی، یعنی حضرت کعب بن مالک کی. میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا. اب یہاں سے ایک بڑی ہی ایموشنل سپیچ اور ایموشنل قسم کے حالات شروع ہو رہے ہیں. آپ کو یہ پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ آپ اینڈ پر رونے بھی لگیں کہ یہ کیسی فیلنگز تھی اور کیا ہوا ان ایمان والوں کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت کعب بن مالک سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روکا تھا تو انہوں نے جواب دیا. میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا. باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا. واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جا اور انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا. یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ پیش کیا. یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمی یعنی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے. وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں. مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جو
جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ حرکت کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹا لی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس کے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے۔ تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اسی حالت پر گزر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کروں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری یعنی سچائی کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے، اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقع نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ تو یہ تھی حضرت کعب بن مالک کی زبانی، ان کی فیلنگز۔ لیکن اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے، کتنی چیزیں ہمیں اس واقعے سے مطلب ملتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کفر اور اسلام کی جب کشمکش کا معاملہ ہو تو وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس سے پیچھے رہ جائے، چاہے وہ کتنا ہی نمازی پرہیزگار یا اس سے پہلے اس نے کتنی ہی اسلام کی جنگیں لڑی ہوں، بدر اور احد اور احزاب اور حنین ہی میں کیوں نہ شرکت کی ہو، لیکن کبھی کبھار دین کے کسی کام میں سستی دکھانا اتنا نقصان دے سکتا ہے کہ 50 دن تک آپ کا معاملہ ملتوی رکھ کر آپ کو بس آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسلام یا دین یا اللہ کے کام کے لیے کبھی بھی یہ سوچ کر انسان پیچھے نہ ہٹے کہ میں تو اتنے کام کر چکی ہوں، اگر ایک نیکی کا کام نہ بھی کروں گی تو کیا مسئلہ ہے۔ ان تینوں نے بھی تو بہت سارے غزوات لڑ رکھے تھے، لیکن صرف ایک غزوے میں نہ جانے کی وجہ سے ان کو کتنی بڑی سزا بھگتنا پڑی۔ اور دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں ہے، یہ ہے کہ ادائے فرض میں سستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات صرف سستی میں آدمی کسی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتکاب کرنے سے پہلے بہت نیکی کے کام کر رکھے تھے یا اس کی نیت بری نہیں تھی۔ یعنی ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ گناہ تو مجھ سے ہو گیا لیکن میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت درست تھی۔ تو کبھی آپ کچھ ایسا گناہ بھی کر لیتے ہیں اور آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے
چاہے آپ کی نیت درست بھی ہو۔ اور پھر یہ کہ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، تو کسی بھی صحابی کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی نے چوری چھپے جا کر حضرت کعب بن مالک یا مرارہ بن ربی یا ہلال بن امیہ سے کوئی چھپ کے کانٹیکٹ رکھے ہوں، کوئی چھپ کے ان کو میسج بھیجا ہو یا ان کی ہیلپ کی ہو۔ یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر روکا تو وہ کس طرح سے رک گئے۔ اور ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے، سچائی۔ وہ بھی تو دوسرے منافقین کی طرح یہ آگے کہہ سکتے تھے کہ ہماری بھی یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، لیکن انہوں نے صاف صاف قصور کا اعتراف کر لیا۔ اور پھر ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا گیا جو 80 سے بھی زیادہ تھے، جنہوں نے آ کے جھوٹ بولا اور ان کی بات مان بھی لی گئی، ان کو کوئی سزا بھی نہیں ملی۔ اور یہ جو سچے آدمی تھے ان پر غضب کی بارش بھی برسا دی گئی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ اس کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تو ہمارے لیے رول ماڈلز بننے والے تھے، تو اس لیے ان کے پاس ان کا ایمان یا ان کا جو لیول تھا وہ ان منافقین کی طرح تو نہیں تھا کہ جن کے بس بہانے سن کر اور ان کو جانے دیا جاتا۔ تو اور پھر دیکھیں کہ ان کو سزا کس طرح سے دی گئی، کہ کس طرح سے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رکھا گیا، اور ایون ان کو ان کی بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح، اگر ہم سے بائیکاٹ کر دیا تو چلو ہمیں تو آفرز بھی مل رہی ہیں، دشمن ہمیں کہہ رہے ہیں آؤ ہم تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ وہ مطلب ڈٹائی کا شکار نہیں ہوئے، وہ روتے ہی چلے گئے۔ ان کی بیویوں کے بھی کومنٹس ملتے ہیں بکس میں، وہ کہتی ہیں کہ وہ جو سارا ٹائم تھا، صحابیات کہتی ہیں کہ یہ جو ہلال بن امیہ، کعب بن مالک وغیرہ ہیں، یہ سارا ٹائم روتے رہے تھے، نہ دن کو یہ چپ ہوتے تھے اور نہ رات میں، اور ان کو بس اتنا ریگریٹ تھا، اتنی ان کو اس چیز کا غم اور افسوس تھا کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، قصور کر کے پھر اکڑ بھی جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، ایک وہ ہم کہتے ہیں نا کہ نیکی برباد اور گناہ باقی۔ ہماری اتنی نیکی آپ نے پسے پشت ڈال دی اور ہمارے گناہ کو آپ نے سر پہ اٹھا لیا، اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا۔ کتنی چیزیں ہیں جو اس قصے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 119 دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ان لوگوں کی کیا جو قصہ ہے اس کے بعد ہی یہ کیوں بات کی گئی، کیونکہ ان لوگوں کی توبہ ہی سچائی کی بنا پر قبول ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر سچ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس ہم پیچھے رہ گئے تھے، غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور پھر اس سچائی کی وجہ سے ہی ان کو معاف کر دیا گیا۔ ما کانا نہیں ہے لأہل المدینہ تھی مدینہ والوں کے لیے، ومن اور جو حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعراب عراب میں سے، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائیں عن رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ولا اور نہ یرغبوا وہ منہ موڑے بانفسہم اپنے نفسوں کی وجہ سے، عن نفسی آپ کی ذات سے۔ یعنی مومنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی فکر یا ان کی جو محبت ہے وہ ان کی اپنی جان اور ان کے اپنے سکون سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک انہیں لا یصیبہم نہیں پہنچی ان کو ظما ان پیاس، ولا نصب اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ یطؤون نہ اٹھاتے ہیں وہ موطئن ایسا قدم یغیظ الکفار کہ غصہ دلائے کفار کو، ولا اور نہ ینالون انہوں نے لیا من عدو نیلن
کسی دشمن سے کچھ لینا الا مگر کتبہ لکھ دیا گیا لہم ان کے لیے بھی ساتھ اس کے عمل صالح نیک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یضیع ضائع کرتا اجر المحسنین اجر محسنین کا۔ تو مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا یعنی غصے کا باعث ہوا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پیدل چلنے والے یا گھوڑے وغیرہ یا سوار ایسے علاقوں سے گزرنا کہ مطلب دھاک بٹھانا دشمن کے دل پر، یعنی ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یعنی دشمن کے دل میں دھاک بٹھانے کے لیے ان کو اس طرح سے اپنی جنگی تیاری کرنی ہے اور دشمن کے دل پہ لرزہ طاری کرنا ہے، تو جو بھی یہ نیکی اللہ کی راہ میں کریں گے، کوئی تھکاوٹ، کوئی بھوک، کوئی نقصان ان کو پہنچے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ تو محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو لکھ کر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو محسن کہتے ہیں وہ کہ جو حق سے بھی زیادہ دے، یعنی جو جتنا وہ کر سکتا تھا اس سے بھی زیادہ کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا، ان کی کسی ایک تھکاوٹ، کسی بھوک، کسی راستے کی پریشانی کی وجہ سے ان کا عمل ضائع نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔